اس دنیا میں اللہ رب العالمین مومنوں کو طرح طرح سے آزماتا ہے، اور کوئی بھی مومن اور مسلم آزمائش سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں کن کو ہوتی ہیں؟ کہا کہ انبیاء کرام کو اس روئے زمین میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین آزماتا ہے اور جانچتا ہے۔ ان کے بعد جو دین میں جس قدر مضبوط ہوتے ہیں، نیک صالح لوگ ہوتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اور آزمائش سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ یہ آزمائش کا سلسلہ جاری اور سارے قیامت تک رہنے والا ہے۔ اور مسلمان اور مومن ہر آئے دن طرح طرح کی آزمائش اور طرح طرح کے فتنے سے دوچار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ مومنوں، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور، تاکید کے ساتھ کہ ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے، خوف و ہراس میں مبتلا کر کے، ڈر اور بھے کی زندگی سے دوچار کر کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک مری میں مبتلا کر کے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال و زر کو برباد کر کے، مال و زر کو گھاٹا کر کے، تجارت اور کاروبار میں کساد بازاری کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، خود تمہاری جانوں کے سلسلے میں ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اور یہ آزمائش سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور جو جو قیامت قریب ہوتی جائے گی، مسلمان طرح طرح کے فتنوں سے دوچار ہوتے رہیں گے، اور ہر آئے دن ایک نیا فتنہ، ایک نئی آزمائش، ایک امتحان اور ایک جانچ کی گھڑی آئے گی، حتیٰ کہ ایمان والوں کا ایمان ڈگمگانے لگے گا۔ لیکن جن کو اللہ رب العالمین ثبات قدمی نصیب فرمائے گا، جو ایمان میں پکے اور پختے ہوں گے، وہ اپنے ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اپنی خاص توفیق سے، فضل و کرم سے ایمان والوں کو ایمان پر ثابت قدمی رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، پروردگار عالم ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے قلب کو، ہمارے جگر کو تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ قرب قیامت سے قریب قریب ایک فتنہ بپا ہوگا، جو فتنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ خلق اکبر من الدجال، کہ قیامت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو دجال کا فتنہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها خیرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض۔ تین چیزیں اگر ہو گئیں تو کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، کسی کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ کوئی ایمان لانا چاہے گا بھی تو اللہ رب العالمین اس کی طرف سے اس کا ایمان قبول نہیں کرے گا۔ گناہ سے پھرنا بھی چاہے گا تو اللہ رب العالمین توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ سلاسل اذا خرجنا، جب تین چیزیں بپا ہو جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها خیرا، ایمان کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب سے جب نکل آئے گا، اور فرمایا والدجال، اور جب دجال نکل آئے گا تو پھر نہ کسی کا ایمان کچھ فائدہ پہنچائے گا، اللہ رب العالمین ایمان قبول نہیں کرے گا اور کسی کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور فرمایا ودابۃ الارض، اور روئے زمین سے اللہ رب العالمین ایک بولنے والا جانور پیدا کرے گا، نکالے گا، جو انسانوں سے بات کرے گا وہ جانور۔ اور یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے نکل جانے کے بعد آدمی کا نہ ایمان فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ گناہوں سے پھرنا چاہے تو پھر سکتا ہے، نہ اس کی توبہ فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ دجال کا فتنہ عظیم فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، ما من نبی الا وانذر قومه الاعور الدجال،
کوئی بھی نبی سروئے زمین پر نہیں آیا مگر انہوں نے اپنی قوم کو, اپنی امت کو کانا دجال سے ڈرایا اور فرمایا الا سنو انہو اعور, وہ کانا, وہ دجال کانا ہوگا, وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ, اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى يترك الائمه ذكره على المنابر. فرمایا کہ دجال نہیں نکلے گا مگر جب لوگ دجال کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے, دجال کے ذکر سے دور ہو جائیں گے, حتیٰ کہ مساجد کے ائمہ ممبر پر دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے. حتیٰ تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر, فرمایا کہ مسجد کے امام اور ائمہ ممبروں پر ذکر دجال چھوڑ دیں گے, دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے, اس وقت دجال نکل پڑے گا. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. عائشہ فرماتی ہے کہ میں رو رہی تھی. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دجال یاد آ گیا, دجال کا ذکر میرے ذہن میں آ گیا, اسی لیے میں رو رہی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو, اگر دجال میرے زمانے میں آیا تو میں تم تمام لوگوں کی طرف سے دجال کے لیے کافی ہوں گا, کافی رہوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اور اگر سنو میرے بعد دجال آتا ہے تو جان لو کہ دجال کانا ہے اور تیرا رب کانا نہیں ہے. دجال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ خاص علامت, خاص نشانیاں اور پہچان بیان فرمائی ہے کہ ایک مومن انسان جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا وہ جان لے گا اور سمجھ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں فرمایا کہ دجال پستہ قد آدمی, شاب قصیر, پستہ قد کڑیل جوان ہوگا, احمر اس کا رنگ سرخ ہوگا, جسیم وہ موٹا بھاری بھرکم ہوگا, جعد الرس راس اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے, اور فرمایا عریض النہر اس کا سینہ چوڑا ہوگا, اور فرمایا کہ اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہوگی, کانا ہوگا, آنکھ ایسے ہی پچکی ہوئی اور ابھری ہوئی ہوگی جیسا کہ معلوم ہوگا کہ انگور کا دانہ, انگور نکل آیا ہو, آنکھ ایسی ابھری ہوئی ہوگی اور کانا ہوگا. اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ لکھا رہے گا کافر, جسے ہر مومن بندہ چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, اللہ رب العالمین کی توفیق اور فضل سے وہ پڑھ لے گا اور جان لے گا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے. یہ وہی کانا دجال اور یہ وہی آدمی ہے. کانا دجال در حقیقت یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے, جسے اللہ رب العالمین نے جزیرہ میں, ایک جزیرے میں طوق و زنجیر میں جکڑ کر رکھا ہے. قرب قیامت میں وہ آئے گا اور دنیا میں تباہی اور ایک فساد برپا کر دے گا. اس کے شر سے دنیا کا کوئی حصہ نہیں بچے گا, سوائے 4 مسجدوں میں وہ داخل نہیں ہو پائے گا, مسجد اقصی میں, مسجد طور میں, مسجد نبوی میں, مسجد حرام میں, اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ مکہ اور مدینہ شہر کے علاوہ وہ دنیا کے ہر حصے میں چلے جائے گا اور ہر حصہ دنیا کا فتنہ و فساد سے بھر دے گا. مکہ اور مدینہ میں جب داخل ہونا چاہے گا تو اللہ رب العالمین مدینہ کی گلیوں, راستے اور چوراہوں پر فرشتوں کو نگہبانی کے طور پر مقرر کر دے گا جو کانا دجال سے مکہ اور مدینہ سے دور بھگا دیں گے. اللہ رب العالمین یہ آزمائش ہے مومنوں کے لیے, انسانوں کے لیے یہ آزمائش کے طور پر اللہ رب العالمین ایسا کرے گا. کانا دجال کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہو جائیں گے, معدود چند لوگ بچیں گے جو ایمان والے رہیں گے, پختہ ایمان والے, وہی کانا دجال کے فریب اور جال میں نہیں پھنسیں گے. اللہ رب العالمین کانا دجال کو خاص قسم کا پاور اور طاقت دے رکھا ہے, اسے اتھارٹی دے رکھی ہے. وہ چاہے گا تو آسمان سے بارش نازل ہوگی, وہ چاہے گا زمین سے گھاس نکلے تو گھاس نکلے گی, وہ چاہے گا کہ
جانوروں کے تھنوں میں دودھ امنڈ آئے تو دودھ امنڈ آئے گا، جانور موٹے ہو جائیں گے، ہر طرح کی خوشحالی پھیل جائے گی اگر وہ چاہے گا تو۔ اللہ رب العالمین نے اسے یہ اتھارٹی اور طاقت دے رکھا ہے، وہ چاہے گا، وہ لوگوں سے کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اس کے ہاتھ میں اس کے دونوں طرف دو نہریں ہوں گی، اور ایک دوسری روایت میں ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی، جسے وہ جہنم کہے گا وہ در حقیقت جنت ہوگی، اور جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہ جہنم ہوگی۔ وہ لوگوں سے کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ ایک مومن آدمی ہتھیار لیے ہوئے جا رہا ہوگا، دجال اور اس کے حواریوں سے ملاقات ہو جائے گی، دجال کے چیلے چپیٹے اس مومن آدمی کو قتل کرنا چاہیں گے تو آپس میں وہ لوگ اختلاف کر بیٹھیں گے کہ دجال نے منع فرمایا ہے جب تک کہ حکم نہ دے دے۔ دجال کے پاس اس مومن آدمی کو حاضر کیا جائے گا، وہ کہے گا کہ مانتے ہو مجھے، میں تیرا خدا ہوں؟ کہا کہ نہیں، میں تو تم کو جانتا ہوں، اللہ کے نبی نے مجھے بتایا ہے تمہاری نشانی یہ تم کانا دجال ہو۔ وہ کہے گا تمہارے ماں باپ کو میں زندہ کر دیتا ہوں، اس کے ماں باپ کو زندہ کر دے گا، پھر اس آدمی کو چیر دے گا، پھر اسے بھی زندہ کر دے گا، اور کہے گا اب تو مانتا ہے میں دجال تمہارا خدا ہوں؟ کہے گا اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے تو کانا دجال ہے، تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا پاور اسے دے رکھا ہوگا۔ جس علاقے جس خطے اور جو لوگ ان کی بات کو مانیں گے ان پر اللہ رب العالمین کی اجازت اور مشیت سے فراوانی ہو جائے گی، مال دولت کی کثرت ہو جائے گی، خوشحالی آ جائے گی، زمین سے گھاسیں اور پھل اور جو غلہ جات پیدا ہونے لگیں گے، آسمان سے بارش ہونے لگے گی۔ اور جو کہیں گے کہ میں تجھے نہیں مانتا، میرا خدا کانا نہیں تم کانا ہو، تیرے آنکھوں دونوں بیچ کافر لکھا ہے، میرا خدا کانا نہیں ہے تم کانا ہو، میں جانتا ہوں تم کانا دجال ہو، اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، اس پر بھوکمری طاری ہو جائے گی، اسے بھوک سے دوچار ہونا پڑے گا، قحط سالی کا شکار ہو جائے گا، بارش روک دی جائے گی اور زمین سے غلہ جات اگنا بند ہو جائے گا۔ بڑی آزمائش، کٹھن آزمائش، اور جو آزمائش میں ڈٹ گیا در حقیقت وہ جنتی ہوں گے۔ جو لوگوں کو جو کہے گا کہ میری بات مانو میں تمہیں جنت دوں گا، جو کانا دجال کی بات مانے گا در حقیقت وہ ایک شبھی چیز جنت ہوگی لیکن وہ در حقیقت جہنم ہوگی۔ جسے جو بات نہیں مانے گا کانا دجال اس سے کہے گا میں تجھے جہنم میں داخل کر دوں گا، در حقیقت وہ جنت ہوگی، وہ جنت میں جائے گا۔ مومنوں پر یہ فتنہ روئے زمین قیامت سے لے کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کانا دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس روئے زمین پر مشرق کے دمشق، شام کے ایک مشہور شہر دمشق کی جامع مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو فرشتوں کے سہارے اس کے مینار پر تشریف لائیں گے اور پھر اس روئے زمین سے کانا دجال کا خاتمہ کریں گے۔ کانا دجال کے بعد اور بھی بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کی اجازت اور مشیت سے اس روئے زمین پر دوبارہ آئیں گے اور پھر دنیا میں امن و شانتی، صرف اللہ کی عبادت، خوشحالی پھیلے گی۔ لیکن کانا دجال کے فتنے سے اور شر سے جو بچ گیا، جو ان کی باتوں کو انکار کر دیا، جو ان کی باتوں کو منع کر دیا، قبول نہ کیا، وہ سمجھیے کہ بہت بڑے فتنے سے بچ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ خود کانا دجال کے فتنے سے حفاظت کا سوال اللہ رب العالمین سے کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی سکھلایا کہ کانا دجال کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین کانا دجال کے شر اور فتنے سے بچائے۔ درود شریف کے بعد ہر نماز میں آدمی پڑھتا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ نماز میں تشہد کے بعد، درود شریف کے بعد یہ کلمات پڑھے جائیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے
کہ 4 بڑی چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، پروردگار عالم میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، پروردگار عالم میں پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. واعوذ بک من المأثم والمغرم، اور قرض اور بوجھ اور گناہ سے تیری پناہ چاہتے ہیں. ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ختم ہونے کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے. اور ایک حدیث میں کہا جو شخص چاہتا ہے کہ کانا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے، جو شخص کانا دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد ہو. سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں وہ یاد کر لیں. اللہ رب العالمین ان آیات کی برکت سے کانا دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. کانا دجال کا فتنہ اگر ظہور ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے ثبات قدمی نصیب فرمائے گا، اسے ایمان کی طاقت اتنی مضبوط کر دے گا کہ وہ اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوگا، اس کا ایمان باقی رہے گا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے کانا دجال کا خاتمہ فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. کبھی موقع ملا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں بھی گفتگو کی جائے گی. لیکن یہ بات یاد رہے کہ انسان جوں جوں قیامت سے قریب ہوتا جائے گا فتنے سے گھرتا چلا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، کہ لوگوں صبر کرنا، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ خطرناک ہونے والا ہے. لوگوں صبر کرنا، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ برا ہوگا. فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، کہ آنے والا زمانہ پچھلے زمانہ سے زیادہ برا ہونے والا ہے. تمہاری آزمائشیں زیادہ ہوگی، تمہارا جانچ زیادہ ہوگا، تمہارا امتحان زیادہ ہوگا، اور تم طرح طرح سے آزمائے جاؤ گے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، مدینہ کے ٹیلے کی طرف جھانک کر دیکھا اور کہا کہ انی لارا مواقع الفتن کمواقع القطر، کہ میں فتنوں کے وقوع کو ویسا ہی دیکھ رہا ہوں جیسا بارش نازل ہوتی، بارش کے قطرے جس طریقے سے کثرت سے اترتے ہیں اور بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں، ویسے ہی میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کو کہ وہ ہر گھر کو فتنہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے. اتنی کثرت سے فتنہ بپا ہو رہا ہے، جس قدر بارش کے قطرے پڑتے ہیں اسی کثرت سے میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں. اس لیے فتنوں کے زمانے میں، آزمائشوں کے زمانے میں، امتحان کے زمانے میں، شر اور فساد سے جب دنیا بھر جائے گی، اس زمانے میں آدمی کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، عقیدے کی فکر ہونی چاہیے، ایمان کے بچاؤ کی دعا ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین سے برابر دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، جیسا کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک. اے پروردگار عالم، تو مجھے، میرے دل کو مجھے تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، ثبات قدمی عطا فرما، ثابت قدم رکھ. پریشانیوں کے عالم میں، مشکلات کی گھڑیوں میں، فتنوں کے دنوں میں، آزمائش کے دنوں میں تو میرے دین ایمان کی حفاظت فرما. دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہر طرح کی پریشانی آزمائشوں میں صبر کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اصبروا، صبر کرنا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. اور ایک مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلک من عزم الامور. فرمایا کہ ایمان والو غور سے سنو، لتبلون فی اموالکم، تمہارا ہم امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش ہم کریں گے، تم کو ہم جانچیں گے تاکہ منافق اور کافر لوگ الگ ہو جائیں، پکے دل والے پکے ایمان والے الگ ہو جائیں. لتبلون فی اموالکم، مالوں کے سلسلے میں ہم تمہارا امتحان لیں گے، وانفسکم، تمہاری جانوں کے سلسلے میں ہم امتحان لیں گے، تمہارے اندر بیماریاں پیدا کر کے، تمہارے اپنے اور قرابت دار اور رشتہ داروں کی موت دے کر کے، ہم تم کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال کر کے تمہارا ایمان امتحان لیں گے.
اور فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تم ضرور بضرور سنو گے کافروں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے ایسی باتیں جن سے تمہیں تکلیف ہوگی، تمہارا ایمان جن کی وجہ سے تمہاری روح فرسا ہو جائے گی، تڑپ اٹھے گی تمہاری روح، تم غصے سے بھر جاؤ گے، کبھی تمہارے دین کے سلسلے میں، تمہارے اخلاق کے سلسلے میں، تمہارے کردار کے سلسلے میں، تمہارے پہناوے کے سلسلے میں، تمہارے حلیے کے سلسلے میں، تمہاری پوشاک کے سلسلے میں، تمہارے دین کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں، طور طریقے اطوار کے سلسلے میں ایسی باتیں سننے کو ملیں گی تم کو جن سے تمہیں بہت ہی تکلیف ہوگی۔ لوگ کمنٹ کریں گے تمہارے کردار پر، تمہارے دین پر، تمہارے اخلاق پر، تمہارے حلیے پر، تمہارے پہناوے اڑاوے پر، تمہاری داڑھی پر کمنٹ کریں گے، تبصرہ کریں گے، اتنی تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی تم کو۔ لیکن کیا کرنا ہوگا؟ ان صورتحال میں فرمایا لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کے دامن کو تھامے رکھنا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کے دامن کو اگر تو نے تھامے رکھا ہے، وَتَتَّقُوا، رب سے ڈرتے رہا ہے، رب سے خوف کھاتے رہا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سمجھو کہ تو نے ایک بڑی چیز کو اپنا لیا، تم نے بڑا ہتھیار اپنے پاس رکھا ہے، صبر اور تقوی جو بڑی چیز ہے، دو بڑے ہتھیار ہیں، تم نے بڑی چیز کو اپنا لیا ہے۔ اس لیے آزمائشوں کے دنوں میں، فتنوں کے زمانے میں آدمی اپنے ایمان کا مراجعہ کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تدبیریں کرے۔ کبھی ایمان اچک لیا جائے گا، کبھی انسان ایمان سے نکل کر کفر میں چلا جائے گا، آدمی کو شعور تک نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا کہ آدمی صبح ایمان والا رہے گا تو شام کافر والا ہو جائے گا، شام کو ایمان والا ہوگا تو صبح کافر والا ہو جائے گا۔ ایمان اس قدر کمزور ہو جائے گا کہ کبھی کافر بنے گا اور کفر والا ایمان اپنائے گا، پھر کفر کی طرف پلٹ جائے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کی تدبیریں، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید پر عمل اور دعائیں، نیک صالح اعمال کا اپنانا، یہ ایمان کی حفاظت اور سلامت کے لیے بہت بڑی تدبیریں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم تو ہم تمام لوگوں کے دین کے ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو جب تک اس روئے زمین پر باقی رکھ، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر باقی رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسی کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر خاتمہ فرما۔ مولا کریم آزمائش کے گھڑی میں، امتحان کے دنوں میں تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ثبات قدمی نصیب عطا فرما، کہ ہر طرح کے حالات میں، پریشانی کی گھڑی میں تیرے ایمان پر ہم ڈٹ جائیں، تیرے راہ تیری ڈگر پر ہم لوگ ڈٹے رہیں، ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، جو تیرے احکام میں نہیں کر پاتے، گناہوں میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا دل سے خوب اعتراف کرتے ہیں مولا کریم، تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ مولا کریم ہمیں سے جو بھی بڑے بوڑھے پرانے بزرگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر میں روشنی عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمیں سے جو بھی قرض میں ڈوبے ہوئے مولا کریم ان کے لیے قرض دور کرنے کا سبیل اور راستہ نکال دے۔ ہمیں سے جو بے روزگار ہیں، روزی روٹی کی تلاش میں نکلتے انہیں رزق حلال نصیب عطا فرما، روزی روٹی کمانے کا سبیل پیدا فرما دے۔ مولا کریم ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعا قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔